سر میں کہہ رہا تھا کہ میں سٹارٹ کرتا ہوں سر شروع سے. تو اس لیے ہم نے اس کو بریک کیا تھا. سر آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان نے تقریر کی. کسی پارٹی کے صدر نہیں ہیں وہ, پورے پاکستان کے صدر ہیں. جب انہوں نے یہ اس ہاؤس میں بات کی تو یہ ہم سب کے لیے ایک رسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور اس کو برقرار رکھنے کا ایک مرحلہ تھا. اینی وے جو کچھ ہوا اٹ واز اے بیڈ سین. اور وہ آج وہ صدر ہیں, کل کوئی اور صدر ہوگا. تو اس کرسی کی عزت ہے نا, اس ڈومین کی عزت ہے. اور پھر باہر نکل کر یہ کہا گیا کہ آج ہم نے آصف علی زرداری صاحب کو 21 توپوں کی سلامی دی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ ایک واقعہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ اچھی بات کرتے اس کو اور انڈورس کیا گیا. میں سر آپ کے توسط سے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ایک تو سر جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, اس مختصر ٹائم پہ سب کچھ تو نہیں ہو سکتا, ساری باتیں نہیں ہو سکتی, لیکن کراچی جو کہ ریونیو انجن ہے پاکستان کا, پچھلے 70 سالوں سے 68% ریونیو کما کر دے رہا ہے. 2 سی پورٹس ہیں ہمارے پاس پاکستان میں, دونوں سی پورٹس کراچی میں ہیں. تیسرا ہم نے گوادر بنایا, آپریشنل نہیں ہے. تو پاکستان کا گیٹ وے ہے کراچی, پاکستان کا ریونیو انجن ہے کراچی. کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے, اور ہم اس پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. انٹلیکچوئل ہب ہے, فائنینشیل ہب ہے, اور پاکستان کا فیس ہے. سر میں یہاں پر جو کراچی کے مسائل ہیں, جو حالات ہیں, یہ ریونیو انجن یہ جو شہر ہے جس حالات سے گزر رہا ہے, اس لیے نہیں کہ مجھے پیپلز پارٹی پہ کوئی تنقید کرنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ان تمام عہدوں سے, تمام نشیب و فراز سے گزر کر آج صدر کے عہدے پر دوبارہ ہیں. ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ ان جیسے سینئر سیاستدانوں سے اس پاکستان میں کچھ ٹربل شوٹنگز جو ہے وہ جو کرنی چاہیے وہ کر لی جائے. اور میں بہت ہی صدقے نیت سے ان کے سامنے گزارشات رکھنا چاہتا ہوں, ایز اے کمپلین کے طور پر نہیں, جو کہ ان کے لیے بھی, ان کی پارٹی کے لیے بھی اچھی بات ہوگی. مثال کے طور پر آج دنیا چاند پر جا رہی ہے, اور ہمارے یہاں کی خبر یہ کہ ہمارے یہاں گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں. کراچی جو کہ ریونیو انجن ہے, وہاں پر ہر تیسرے دن یہ خبر آتی ہے کہ کوئی معصوم 7 سال کا 5 سال کا بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر گیا اور اپنی جان دے گیا. 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی کراچی کو نہیں ملا. اور اب حالات یہ ہو گئے کہ جو پانی آلریڈی لائنوں میں آتا تھا اس کو بھی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں. پانی نہیں آتا شہر میں, لیکن آپ فون کریں, آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 8,000 7,000 10,000 کا کنٹینر آپ کے پاس آ جاتا ہے, پانی کا ٹینکر آ جاتا ہے. وہ ٹینکر کہاں, افغانستان سے پانی کی بات کر لیں تو سندھ کو جو کوٹا ملتا ہے پاکستان سے, وہ 36,370 ملین گیلن پانی ملتا ہے. 36,370 ملین گیلن ایم جی ڈی واٹر. اس میں سے کراچی جو ڈرا کرتا ہے وہ 540 ملین گیلن پانی ڈرا کرتا ہے. 36,370 ملین گیلن پانی سے کراچی کو 540 ملین گیلن پانی مل رہا ہے. یہ اگر آپ پرسنٹیج اس کی نکالیں گے تو یہ سندھ کے پانی کا 1.5% ہے. آبادی کراچی کی آلموسٹ سندھ کی آدھی آبادی کراچی میں رہ رہی ہے. ریونیو انجن ہے پاکستان کا, 70% کما کر دیتا ہے, لیکن ہمارے پاس سندھ کے پانی کا 1.5% ہے. یقیناً جو زراعت کے لیے زیادہ پانی چاہیے, لیکن صرف میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف قطرہ مانگ رہے ہیں, سندھ کے پانی سے قطرہ مانگ رہے ہیں. اور اگر ابھی 260 ملین گیلن پانی کی لائن وہاں پر ڈالی جا رہی ہے K4 کے نام سے, وہ 260 ملین گیلن پانی مل بھی جائے گا تو وہ پانی ٹوٹل سندھ کی پانی کا تقریباً 3% پانی جو ہے بنے گا. یہ اور وہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب بنے گا. 300 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ سر ہو گیا ہے. اسی حوالے سے سر میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر بات ہوتی ہے کراچی میں کوٹا سسٹم کی, ہمارے کولیگز نے بھی بات کی. سر یہ جب کراچی کی جو پالیٹکس ہے جس کا اکثر ہمیں تانا بھی دیا جاتا ہے, اور ابھی بھی بات کی گئی کہ ایک لسانی جماعت بنا دی گئی اور یا بن گئی, اور اس کی ایک 40 سالوں کی ایک ہسٹری ہے. سر اس لسانی جماعت نے پاپولیرٹی کیسے حاصل کی؟
جب آپ کوٹا لگا کر جاب جو اپلیکیشنز ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے، اس میں جب آپ یہ لکھیں گے کہ کراچی حیدرآباد کے ڈومیسائل والے زحمت نہ کریں، اور جب آپ ایڈمیشن کے لیے جائیں گے تو آپ کا ایڈمیشن 75% پہ ایڈمیشن نہ ہو رہا ہو کراچی کے ڈومیسائل پر، اور کسی اور ڈومیسائل پہ 55% پہ ایڈمیشن ہو، تو یہ وہ محرومیاں تھیں جس کو کسی نے آواز دی اور ایک ریئیکشنری پارٹی بن گئی، اور اس کی چار ڈیکیڈز کی ایک ہسٹری ہے۔ آج سر جن وجوہات کی بنا پر ایم کیو ایم بنی تھی 40 سال پہلے، آج وہ وجوہات ملٹیپلائی کر گئی ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج اس کوٹا سسٹم کا نظام یہ ہے کراچی میں کہ آج اس کوٹے پہ بھی 40% شہری کوٹا تھا، 60% دیہی کوٹا تھا۔ آج سر حشر یہ ہے کہ جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو اس 40% شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ 40% کوٹا بھی لے لیتے ہیں۔ میں صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب سے پریزنٹ کہوں گا کہ پلیز ہم میری بات کو مانے نہیں، لیکن میری بات سن کر اس پہ تحقیق ضرور کر لیں۔ اس پہ آج وہ ساری وجوہات موجود ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی ایم کیو ایم دوبارہ بن سکے، ساری وجہ ہر گلی میں مسائل ہیں۔ دوسری بات سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایجوکیشن کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے سر، 2.62 کروڑ لوگ بچے جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جا رہے، 2.70 کروڑ بچے سندھ میں اسکول نہیں جا رہے۔ جیسے ہم جتنی بھی اکانومک گروتھ کی بات کر لیں، ہم جتنی ترقی کی بات کر لیں، اگر صرف اس ایک مسئلے کو ایز اے نیشن اور اس ملک کو چلانے والے سب، میں ادھر اپوزیشن بینچز کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں، ادھر کی بھی بات کرتا ہوں کہ ایز اے قوم اگر ہم صرف اس کے اوپر فکر کرنا شروع کریں، ہمیں راتوں کی نیند حکمرانوں کو آنی نہیں چاہیے۔ 2.62 کروڑ لوگ بچے وہ ہیں جو کہ اسکول ہی نہیں جا رہے۔ ابھی اسکول جانے والوں کی سٹوری نہیں آئی ہے، ان کا کیا حشر ہے وہ اور بات ہے، لیکن 2.62 کروڑ بچے بغیر اسکول جائے بڑے ہو رہے ہیں، پیٹ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ جتنی بھی اکانومک ترقی کر لیں، یہ آپ کو ایروڈ کر دیں گے اندر سے۔ 2.5 کروڑ لوگوں کے اوپر 70 ملک اس سے بڑے ہیں، ہم 70 ملکوں سے بڑی آبادی ہمارے یہاں وہ ہے جو اسکول ہی نہیں جا رہی ہے، تو یہ سندھ کا، پنجاب کا، بلوچستان کا، خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایک قومی مسئلہ۔ اگر ان 5 سالوں میں صرف اس ایجوکیشن کو، اگر ہم نے اس پرائمری ایجوکیشن کو ہی ہم نے اگر تھوڑا سا ٹھیک کر لیا، ٹریک پہ ڈال لیا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی قومی خدمت ہوگی۔ دوسری بات، ہمارے یہاں 68% یوتھ بلج ہے۔ یہ یوتھ بلج آپ کے لیے اپورچونٹی بھی ہے، تھریٹ بھی ہے۔ اگر ہم نے انہیں چینلائز نہیں کیا، ہم نے انہیں ڈائریکشن نہیں دی، ہم نے انہیں روزگار کے مواقع نہیں دیے، تو یہی یوتھ ہمارے لیے، اس نیشن کے لیے ایک تھریٹ ہے، کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ سر آج ہماری یونیورسٹیز اس ملک میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ جاب لیس، وہ بے روزگار لوگ پروڈیوس کرنے والی انڈسٹریز بن گئی ہیں، فیکٹریاں بن گئی ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز بے روزگار لوگ پروڈیوس کرنے والی فیکٹریاں بن گئی ہیں۔ وہ ڈگریاں لے کے لوگ پھر رہے ہیں، ان کو کہیں نوکری نہیں، کیونکہ ہم وہ پڑھائی نہیں رہے جو دنیا کی ڈیمانڈ ہے۔ میں سر آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، آج ہمارا پڑوسی انڈیا، اس نے 30 سال پہلے اپنے لوگوں کو وہ پڑھایا جو کہ دنیا کی ضرورت تھی۔ آج دنیا کی 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈینز ہیں، ان کے پاس بجٹ کتنا ہے؟ $5 ٹریلین ان 25 انڈین کمپنیز کے سی ای اوز کے پاس ہے۔ آج جو اگر انڈیا بوم کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، وہ آج ان لوگوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے جس کو انہوں نے وہ تعلیم دی جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ تھی، اور وہ جا کر انہوں نے دنیا میں کام کیے، اور آج انڈیا میں انویسٹمنٹس کی بھرمار ہے۔ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $2.7 ارب، انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $270 ارب۔ ہمارے پاس ریزرو ہے سارے ملا کے جو کہ ہم خرچ بھی نہیں کر سکتے، قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، 8-9 ارب، کبھی 6 ارب ہو جاتے ہیں۔ انڈیا کا ریزرو ہے $607 ارب۔ کیسے ہوا؟ آج اگر آپ اپنے یہاں سب سے زیادہ ڈالرز کیسے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں سر؟
ایکسپورٹ پہ بھی نہیں آ رہے. 32 ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ ہے, 33 ارب ڈالر ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی بھیج رہے ہیں. یہ سب سے بڑا جو ڈالر کا چنک آتا ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے آتا ہے. وہ اگر 33 ارب ڈالر 100 ارب ڈالر اگر آپ کو پہنچانے ہیں تو آپ کو اپنے نوجوانوں کو رائٹ تعلیم جو کہ آج کی دنیا کی ضرورت ہے اس سے آراستہ کر کے آپ کو اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں بدلنا پڑے گا. اچھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان چونکہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے, وہ بیچارہ غیر انلیگل طریقے سے ایران کے بارڈر کو کراس کر کے ٹرکی میں جا کر وہاں سے پھر گریس وہ سمندروں میں جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کشتیاں ڈوبتی ہیں تو 80% نوجوان اس میں پاکستانی نوجوان ہوتا ہے جو کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے. یہ دو ایشوز ہمارا ایجوکیشن نظام میں جناب آصف علی سر ابھی سے ٹینشن نہ دینا پلیز, مجھے کر لینے دیں سر, کر لینے دیں مجھے بات میں. ہمارے ایک دو لوگ اور سیکریفائس کر دیں گے اپنی بات کو, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں سر. میں بھی تو اصل ایشو پہ تو آئے نہیں سر, وائنڈ اپ کر لیں پلیز. اچھا میں کرتا ہوں, مجھے 2-4 منٹ دیں پلیز. تو سر تو اس کو ان دو ایشوز کو سر اگر ہم نے اگر اس ایز اے قوم ہم نے سر فوکس کر لیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہمارے لیے جو ایک کامیابی ہو. اگر ہم نے اسے نہیں کیا تو یہ ہمیں یہ ایروڈ کر دے گا, ایز اے نیشن ہمیں ایروڈ کر دے گا. میرے پاس اور چیزیں تھیں لیکن میں اب دوسرے سر فائنل پوائنٹ پہ آتا ہوں. سر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جتنے ہیں سارے, انہوں نے ہم پر جتنی بھی جو ہے وہ گولہ باری کی ہے اب تک ساری. سر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے یہاں پر, اور میں ریکنسیلیشن کی بات کرنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ میرے پاس پوائنٹ سے ساری باتیں ہو سکتی تھی لیکن میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن کچھ باتیں ان کے خلاف. محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی جو ہے وہ جو بہن تھیں, وہ الیکشن لڑ رہی تھیں اور ان کے خلاف اس وقت کے ڈکٹیٹر جناب ایوب خان صاحب نے الیکشن لڑے وہ, اور ان کو محترمہ فاطمہ جناح کو را کا ایجنٹ غدار وطن قرار دیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ بہن تھیں ایوب, یہ بنگلہ دیش کے مجیب الرحمان جس کو ہم نے غدار کہہ کے بنگلہ دیش الگ ہو گیا, وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے ہوتے تھے اور وہ ان کی کیمپین چلاتے تھے. اور ہمارے ملک میں اس وقت کے ڈکٹیٹر نے ان کو قائد اعظم کی بہن کو غدار قرار دے دیا. تو تاریخ تو یہ کچھ کہتی ہے, یہ کچھ کرتی ہے, لیکن شکریہ سر پلیز بس وائنڈ اپ کریں پلیز. میں آپ کو گزارش کروں سر, ٹوٹل آپ نے کتنا بولا ہے ابھی؟ 20 منٹس 37 سیکنڈز, 7 منٹس بفور 13 منٹس ناؤ. فائنڈ اپ کریں پلیز سر, بہت لمبی لسٹ ہے. پلیز مائک کھولیں پلیز سر. سر ہم نے اسی ملک میں دیکھا رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن ڈال دی جاتی ہے. ہم نے اسی ملک میں دیکھا کہ حنیف عباسی الیکشن سے ایک دن پہلے ان کو جو ہے وہ 7 سال کی قید کی سزا دی جاتی ہے. ہم کس ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں سر؟ ہم نے اسی ملک میں دیکھا کہ نواز شریف صاحب اپنی اہلیہ کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کر, وہ سین اگر آپ دیکھیں ٹی وی پہ تو آپ کا دل ہل جاتا ہے, وہ چھوڑ کر آتے ہیں اور آ کر جیل چلے جاتے ہیں, ان کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو ہم کس ہائی مورل گراؤنڈ کی سر ہم بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر, ہم نے یہ تقریر سنی ہے سر پی ٹی آئی کے بانی کی کہ وہ امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو نواز شریف کی بیرک سے میں اے سی نکلواؤں گا, میں ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا. تو یہ سب کچھ ہو جائے. پھر یہ جو فارم 45 47 کی بات کرتے ہیں, میں سر ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیسے نظام کو چھوڑ کر گئے کہ یہاں پر فارم 47 بنا؟ آپ کے پاس 4 سالوں کی حکومت تھی, آپ نے کیوں نہیں ریفارمز کیے کہ کوئی فارم 45 47 اور نہیں بنا سکتا, یہ آر ٹی ایس خراب نہیں کر سکتا؟ سر جب ہم نے 2018 میں الیکشن لڑا ہے, ان کو تو فارم 45 ملا, ہمیں فارم 45 ہی نہیں دیے. گن پوائنٹ پہ ہمارے ووٹوں کی گنتی نہیں کی, کہا کہ جا کر آر او سے جا کے رزلٹ لو. 3 دن تک کوہلو کا افغانستان کے بارڈر کا رزلٹ آ گیا لیکن کراچی کا رزلٹ نہیں آیا. اور
کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں 99 نام ہے، 99 نام ہے اللہ کے، اس کے نیچے جو ہے وہ جھوٹ آپ نہیں، وہ او بھائی 99 نام ابھی 2024 میں لگے، کیا 2018 میں 99 نام اللہ کے نہیں لگے ہوئے تھے؟ یہاں پر آپ کی جگہ پہ ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اسٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے تھے 4 سالوں تک، وہ اسٹے آرڈر پہ بیٹھ کر ڈپٹی اسپیکر شپ ہونے لگے۔ میں سر اگین کنکلوڈ کرتا ہوں، سر ریکنسیلیشن خدا کے واسطے ہونی چاہیے۔ میں علی محمد خان صاحب جب بات کرتے ہیں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، ان کی بیلنس بات ہے، جب ان کے دوسرے لیڈران بات کرتے ہیں میں اگین کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں شاید کہ سر علی محمد خان صاحب کا جو لہجہ ہے، جو ان کی اپروچ ہے، اسی وجہ سے نہ وہ چیئرمین بن رہے ہیں اکاؤنٹس کمیٹی کے، نہ وہ اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کے یہاں اس کے عہدے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔ یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا مائک کھولیں سر، وائنڈ اپ پلیز۔ اچھا سر وائنڈ اپ کرو، سر وائنڈ اپ کرو، سر وائنڈ اپ کرو، سر وائنڈ اپ کرو۔ سر ایسا ہے کہ دیکھیں، آج اگر ہم جو کر رہے ہیں نا، 2029 کا الیکشن بھی ایسے ہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک آرمی چیف اپنی مرضی کا لانے کے لیے سارا تماشا ہوا ہے، آپ کو اپنی سر یہاں پر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی اسی ہال میں بیٹھ کر، آپ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جاؤ۔ آپ نیوٹرل ہونے والوں کو اس وقت جانور کہتے تھے، آپ اپنی مرضی کی انٹرونشن چاہتے ہیں سر، آپ اپنی مرضی کی، آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرے، لیکن آپ کے لیے کرے تو وہ اسٹیبلشمنٹ حلال ہے، اگر وہ انٹرونشن نہیں کر رہی تو وہ جو ہے تھینک یو، تھینک یو، صحیح ہے، پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ آ گیا، بس مصطفیٰ صاحب پوائنٹ آ گیا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا مائک کھولیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر اگر 2029 کا الیکشن ٹھیک کرنا ہے، آئیں بیٹھیں، ہم یہ ریفارمز کریں کہ نہ کوئی 45 بنا سکے، 47 بنا سکے، نہ کوئی RTS سسٹم کو بند کر کے، ورنہ آپ یقین کریں جو آج آپ یہ کر رہے ہیں، آپ 2029 میں بھی یہی کام کر رہے ہوں گے، پھر یہ ٹھیک سارا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ عمر ایوب صاحب ون پوائنٹ آف آرڈر، اس کے بعد زرتار گل صاحبہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں بہت